السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، آج ہمارے دیرینہ رفیق مولانا ادریس صاحب نواپوری دامت برکاتہم العالیہ کے دولت کدے پر حاضری کا شرف ملا ہے۔ نواپور حاضری ہوئی تھی، حافظ عبید اللہ صاحب نے دعوت دی تھی اور رات میں واعظ کی نسبت پر حاضری ہوئی۔ ابھی ہمارے دیرینہ رفیق حضرت مولانا ادریس صاحب نواپوری کے مکان پر ہم حاضر ہیں اور کچھ اہم باتیں ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں، اس کو دیکھیے ناظرین۔ جی حضرت۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ ہر زمانے کے اندر اہل ایمان نے قرآن اور حدیث کے تعلق سے اپنے اپنے طور پر کچھ خدمات کی ہیں اور ہر خدمت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول کیا ہے۔ کسی نے قرآن کی تفسیر، کسی نے تعلیم، کسی نے قرآن کریم کے تراجم کو لے کر محنت کی، تو کسی نے قرآن کی کتابت کو لے کر بھی محنت کی۔ اب کتابت کے بھی بہت ساری شکلیں ہیں، بہت سے نے کتابت کو گھروں میں سجانے کی تصویروں کے انداز میں بھی کتابت کی، بہت سے نے بڑے سے بڑے قرآن لکھ کر کیے، چھوٹے سے چھوٹے قرآن لکھ کر کیے۔ تو یہ ساری چیزوں کو مجھے ابھی پچھلے دنوں مولانا کاتب صلاح الدین سیفی صاحب سے جب ہماری ملاقات ہوئی تھی تو اللہ کی طرف سے ایک توفیق ہے کہ میں چاول کے دانے پر کچھ لکھ لیتا ہوں۔ تو میں نے کئی دنوں سوچا کہ بھائی کس طریقے سے لکھنا، تو سب سے پہلے تو میں نے سورہ فاتحہ لکھی اور کاتب صاحب کو میں نے اس کو ہدیہ کیا۔ کاتب صلاح الدین صاحب نے اس کو کافی پسند کیا اور کافی حوصلہ افزائی کی۔ تو ان کی حوصلہ افزائی کے بعد مجھے ایک ہمت پیدا ہوئی اور پھر میں نے چاول کے دانے پر قرآن کریم کو لکھنا شروع کیا۔ اللہ کا کرم ہے، آج 2 پارے میں قرآن کریم چاول کے دانے پر لکھ چکا ہوں اور میری امید ہے کہ انشاءاللہ میں اس کو جلد سے جلد تکمیل کروں گا۔ اور یہ صرف اس لیے ہے کہ یہ قرآن سے محبت ہے اور قرآن کریم کے تعلق سے ہر زمانے کے اندر لوگوں نے الگ الگ خدمات کی ہے۔ کسی نے قرآن کریم کو لکھ کر کی، کسی نے پڑھ کر کی، کسی نے تفسیر کر کی۔ تو اسی ترتیب پر ہم بھی قرآن کریم کی یہ خدمت کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ دنیا میں ہر ہنرمند اپنے اپنے ہنر کو ظاہر کرتا ہے۔ تو اللہ نے مجھے جو ہنر دیا ہے اس ہنر کو میں قرآن، حدیث اور دین کی خدمت میں لگاؤں۔ اسی کا دوسرا ایک ثبوت یہ ساری چیزیں ہیں کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دوسرا پارہ ہے۔ دوسرا پارہ۔ تو ناظرین، آپ دیکھ سکتے ہیں یہ قرآن شریف کا دوسرا پارہ ہے۔ یہ حضرت مولانا کی قرآن مجید کے ساتھ محبت کی اعلیٰ درجے کی دلیل اور علامت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن شریف کو ہم سب کے دلوں کی بہار بنائے۔ یہ چاول کے دانے پر پورا دوسرا پارہ قرآن مجید کا لکھا ہوا ہے اور حضرت مولانا کا ارادہ ہے کہ اسی ترتیب پر انشاءاللہ وہ قرآن مجید کو اپنے ہاتھ سے لکھنے والے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ مولانا کی اس محبت، قرآن مجید کے ساتھ محبت کو قبول فرمائے اور ہم سب کو بھی اللہ کی کتاب کے ساتھ سچی عقیدت اور عشق اور وارفتگی نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف کو ہم سب کے دلوں کی بہار بنائے۔ تو ناظرین، اور بھی کچھ باتیں مولانا بتا رہے ہیں، اس کو بھی آپ ضرور دیکھیے۔ ایک تو یہ جیسے قرآن کریم کے عنوان کو جب بھی ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں تو کتابوں میں قرآن کریم کے عنوان کے تعلق سے ایک عنوان ظاہر ہوتا ہے، وہ عنوان ہے سامان کتابت وحی، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس طریقے سے قرآن نازل ہوتا تھا اور قرآن کریم کی حفاظت کی جاتی تھی حافظے کے ذریعے، اسی ترتیب پر نبی کے زمانے میں نبی کے ہی حکم پر قرآن کریم کو لکھنے کی بھی ترتیب تھی اور اس کے لیے کتابوں میں تقریباً 42 یا 48 کاتبین وحی کے نام درج کیے گئے ہیں، جس کو آپ علوم القرآن مفتی تقی عثمانی صاحب کی کتابوں میں معلوم کر سکتے ہیں اور مفتی شفیع صاحب نے بھی اس بات کو معرف القرآن کے مقدمے میں لکھا ہے اور بھی اکابرین نے یہ ساری چیزیں واضح طور پر لکھی ہے، جس میں مصحف عثمانی کے جمع قرآن کو لے کر جب جاؤں گے تو یہ عنوان سامنے آتا ہے۔ لیکن جب اس عنوان کو ہم نے پڑھا تو ہم نے ایک چیز محسوس کی کہ یہ ایک ایسا عنوان ہے جو کسی زمانے میں اسلام میں بہت اہمیت کا حامل تھا، لیکن بعد میں چونکہ اس کی ضرورت ختم ہوئی تو یہ عنوان اس کی یادوں کے سمیت مٹ گیا۔ اب میں نے چاہا کہ جس چیز کو صحابہ نے نبی کے حکم پر کیا تھا اس کے کچھ نمونے پیش کیے جاوے، اس کے کچھ ماڈل بنائے جاوے، تاکہ اس کے ذریعے سے یہ امت کے سامنے لایا جاوے کہ آج جو مستشرقین کا ایک اعتراض ہے کہ کافی زمانوں کے بعد قرآن لکھا گیا، شروع میں قرآن زبانی تھا، یہ اس اعتراض کا ایک بہت بڑا جواب ہوگا کہ قرآن جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی زمانے میں لکھا جاتا تھا۔ اتنا تھا کہ سامان کتابت اور لکھنے کے جو آلات ہوتے تھے
اس کی کمی اور قلت کی بنیاد پر خاص کر کے مکی زندگی کے اندر میں پتھر اور ہڈی اور اسی طریقے کی کچھ چیزوں پر قرآن لکھا جاتا تھا۔ مدنی زندگی کے اندر کھجور کے پتے، کھجور کی ٹہنی کی جڑ اور بھی کچھ چیزیں تھیں، تو ایسی 10 چیزیں ہیں جس پر قرآن کریم لکھا جاتا تھا۔ ایک تو ہے الرقاء، جس کو کہتے ہیں چمڑے کا ٹکڑا، اس پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن لکھا جاتا تھا۔ مصحف عثمانی جو ہے یہ پورا کے پورا چمڑے کے باریک پارچوں کے اوپر، ٹکڑوں کے اوپر لکھا ہوا ہے، جس کی تفصیل کتابوں میں اس طرح ہے کہ تقریباً 186 صفحوں پر مصحف عثمانی لکھا گیا ہے۔ الگ الگ اس کی روایتیں ہیں، تو خیر اللہ اس کو بہتر جانے۔ یہ ایک بکرے کی کھال ہے، یہ بکرے کی کھال ہے، بکرے کی کھال پر لکھا ہے جی۔ اسی طریقے سے یہ کرنافۃ النخل یعنی کھجور کی ٹہنی کی جڑ، اس کے اوپر بھی قرآن لکھا گیا ہے۔ اسی طرح یہ ایک چیز ہے کہ کھجور کے پتے، ورق النخلی جس کو کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح ایک لفظ جس کو ہم عام طور سے سنتے ہیں اللخاف، کہ پتھر کی پتلی سل، اس پر بھی قرآن کریم لکھا جاتا تھا۔ ایک چیز بڑی مشہور تھی صحابہ کے دور میں، جس کو کہتے تھے العصب۔ حدیث میں العصب کا تذکرہ ہے، اور حدیث میں جو العصب کا تذکرہ ہے اکثر سیاہ ستہ میں جہاں جمع قرآن کی تفصیل آتی ہے وہاں پر یہ العصب اور اسی طرح اللقاف، اسی طرح الکتف، اس طرح کے لفظ سامان کتابت میں استعمال ہوتے ہیں۔ تو العصب کی تفصیل فتح الباری کی روایت کے مطابق اور فتح الباری کی تفصیل کے مطابق، تشریح کے مطابق جو ہے وہ یہی ہے کہ کھجور کے شاخوں کی چھال، صحابہ کھجور کی شاخوں کے اوپر جو ہے اس طریقے سے قرآن لکھتے تھے۔ اس میں پوری سورہ رحمان 2 طرف ملا کر لکھی ہے۔ اور ایک مشہور چیز جس کو کہتے ہیں کہ ہڈی کے اوپر قرآن، یہ ایک ہڈی ہے جس کو پورا پروسیس کیا ہوا ہے، اس کے اوپر پوری مکمل سورہ یاسین لکھی ہوئی ہے۔ صحابہ کے دور میں اسی طریقے سے ہڈی کے اوپر جو ہے سورہ یاسین لکھا جانے کا رواج تھا۔ اور ایک چیز ہے لوحات الاشجار، کہ درختوں کی چھال کے اوپر بھی قرآن کریم لکھا جاتا تھا۔ یہ سورہ علم طرح سے سورہ ناس تک کی 10 صورتیں ہیں جس پر کہ قرآن لکھا گیا۔ صحابہ کے دور میں یہی ترتیب ہوتی تھی، قرآن کریم کو ایک صورت یا کئی چھوٹی صورتوں کو اس طرح تختیوں پر لکھ کر صحابہ اپنے پاس محفوظ کیا کرتے تھے۔ اور ان سب چیزوں کے لیے خاص طور پر میں آپ سے یہ کہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ میرے خاص مشفق، مربی اور شیخ اور میرے سبھی چیز کے اعتبار سے روحانی ثروات سبھی کچھ مولانا غلام صاحب دامت برکاتہم، کہ ان کو جب میں نے ان چیزوں کا تذکرہ کیا اور یہ ساری چیزیں ان کو میں نے لے جا کر دکھائی تو انہوں نے بھی کافی خوشی کا اظہار کیا اور کہا کہ یہ ایک قرآن کریم کی خدمت ہے، اس چیز کی حفاظت ہونی چاہیے، اور یہ ایک ایسا عنوان ہے کہ جس عنوان کو آپ امت کے سامنے لا رہے ہو، کہ عام طور سے ان چیزوں کے تذکرے اب امت سے نکل چکے، جبکہ یہ بہت بڑا ایک عمل ہے۔ تو اس طرح کے خلاصے کے طور پر انہوں نے کچھ مطلب دعائیہ کلمات بھی کہے، اور بھی میرے کچھ اساتذہ ہیں کہ جنہوں نے ان ساری چیزوں کو دیکھ کر کافی دعائیں دی۔ تو آپ حضرات سے بھی میں یہی گزارش کروں گا کہ ان چیزوں کے لیے آپ بھی دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کی خدمت کے لیے، اور اس کا جو اصل مقصد ہے کہ ہم اس پر عمل کرنے والے بن جاوے، اس کے لیے خاص طور سے آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب کرے۔ ناظرین آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ مولانا کا کرم اور کمال ہے کہ مولانا نے یہ چاول کے دانے پر پوری سورہ یاسین شریف اپنے ہاتھ سے تحریر فرمائی ہے۔ تو بس ناظرین ہم اجازت چاہتے ہیں۔ الحمدللہ آخر میں حضرت مولانا ادریس صاحب کا بہت ہی زیادہ ممنون ہوں، شکر گزار ہوں کہ ہمیں بہت قیمتی چیز سے حضرت نے نوازا اور بہت اچھی چیز ہمارے ناظرین کو بتانے کے لیے عنایت فرمائی۔ چونکہ ہمارے چینل کا مقصود ہی یہ ہے کہ دین کی بنیادی باتیں ہمیں پتہ چلے، تو ذرا ہم تصور کریں کہ آج ہمارے پاس قرآن شریف موبائل میں ہے اور ورق میں ہے، اچھے انداز میں موجود ہے، پھر بھی ہمیں تلاوت کی وہ توفیق نہیں ہوتی ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم ایسی چیزوں پر بھی قرآن مجید لکھتے تھے اور پڑھنے کا اہتمام کرتے تھے۔ تو یہ ہمارے مولانا ادریس صاحب کا میں پھر سے شکریہ ادا کروں گا اور دل کی گہرائی سے ان کو مبارکبادی پیش کروں گا کہ یہ خالص اللہ کی توفیق اور قرآن مجید کی سچی عقیدت اور محبت اور عشق کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے کاروباری زندگی کے ساتھ
ان سے یہ خدمت لی ہے، یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ تو مولانا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ اور ایک درخواست آخری یہ ہے کہ ہمارے ناظرین کو قرآن مجید کے تعلق سے 1 منٹ کی کچھ ہدایت یا کوئی نصیحت فرما دیجیے۔ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اترا ہوا ایک ہدایت نامہ ہے، اور اس ہدایت نامے کے تعلق سے قرآن میں 2 آیتیں ایک جیسی عنوان کی آتی ہے۔ ایک تو قرآن کریم کہتا ہے ہدی للناس، اور دوسری طرف قرآن کریم کہتا ہے ہدی للمتقین۔ تو ہم نے اس تعلق سے اپنے ایک استاد سے جب سوال کیا کہ جب قرآن کریم ایک طرف تمام لوگوں کے لیے ہدایت کی بات کرتا ہے اور دوسری طرف متقین کے لیے مخصوص ہو رہا ہے، تو ایسا کیوں؟ تو ہمارے استاد نے اس پر بہت بہترین جواب دیا تھا اور کہا تھا کہ قرآن کریم جو ہے اترا تو سب کے لیے ہے، لیکن ہدایت اس کو ملیں گی جو متقی ہوگا۔ تو قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اگر ہم قرآن کے ساتھ جڑے رہیں گے تو موجودہ زمانے کے تمام فتنوں سے بچنے کا سب سے واحد علاج قرآن کی تلاوت، قرآن کے احکام پر اپنی زندگی کو گزارنا، اور صبح و شام کے معمول کے اندر میں قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام اپنے گھر میں کرنا اور مسجدوں میں کرنا، یہ آج کے دور کی سب سے اہم ضرورت ہے۔ اور میں یہی امید کرتا ہوں کہ ہر مسلمان کا رشتہ جس طریقے سے کلمے سے پہچانا جاتا ہے، اسی طرح قرآن کریم سے بھی پہچانا جاتا ہے۔ تو ہماری جو نسبت قرآن سے جڑی ہے وہ نسبت بغیر عمل کے اور بغیر اس کو اپنے دل سے لگائے کہ پوری نہیں ہوتی ہے، لہٰذا اس نسبت کا تقاضا یہی ہے کہ ہم قرآن کریم کے اتارے جانے کے مقصد کو پورا کریں۔ جزاک اللہ۔